السلام علیکم۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں سینٹرل جیل میں لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ قریباً آج سے 5 دن پہلے ایک عورت کو ہماری جیل میں لایا گیا تھا جس پر الزام تھا کہ اس نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنے کسی عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بچہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے بچے کو قتل کیا تو اس کے شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ اب 1 مہینے بعد اسے سزائے موت ہونی تھی اور میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ اس عورت کا نام سارا تھا۔ آج اس کا شوہر اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، سارا، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اس کی کلکاریاں گونجتی رہتی ہیں، میں تڑپتا رہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے علی کی شکل نہیں ہٹتی۔ مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ سارا، تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ اگر تم اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی۔ میں اف تک نہ کرتا، مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ سارا کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ پھر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں تم عمران کو پسند کرتی ہو، اسی کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو، مگر تمہیں یہ کہاں معلوم تھا کہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تم نے اپنے عشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے، تم نے میرا بچہ مار دیا اور اب تم جیل میں بیٹھی ہو۔ سارا اب بھی کچھ نہیں بولی تھی جبکہ اس کا شوہر اداسی کی باتیں کرتا رہا اور پھر 1 گھنٹے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی تھی۔ ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کے عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کی جان لی تھی۔ اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے سارا سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ 2-3 دفعہ میرے سامنے ہی سارا کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھیں، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک عورت نے تو سارا کی درگت بھی بنا دی تھی، مگر میں اندیکھی کر کے کھڑی رہی تھی۔ دراصل یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا۔ خیر، کافی دن گزر گئے تھے۔ سارا ابھی تک بالکل چپ چاپ رہتی تھی۔ ایک دن سارا کی ایک ملاقاتی آئی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اب اسے ملنے کون آیا ہے۔ آج سارا کی ماں اسے ملنے آئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی؟ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ خیر، سارا کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھا کرو، وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں، تو میری بچی کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی، اپنے عاشق کے پیچھے۔ یہ بات سن کر سارا کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سارا کی امی کہنے لگیں، میں اپنی بیٹی کے لیے بڑی عدالت جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ عدالت سے اسے انصاف مل جائے گا۔ میں بولی، بی بی جی، اپنی قاتل بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بری ہو گئی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ انہیں بھی مار دے گی۔ سارا گناہ تمہارے سر چڑھے گا۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گی؟ سارا کی امی نے مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھا اور بولی، تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے اچھے سے نبھاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کی بات سچ بھی تو ہو سکتی ہے، کیا پتہ سچ میں سارا بے قصور ہو۔ اب اگر کوئی قیدی عورت سارا کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں فوراً اسے روک دیتی تھی اور یہی کہتی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اب اس پر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔
میں نے دیکھا تھا کہ سارا ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی تھی۔ شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا دکھ رہتا تھا۔ پھر کچھ دن اور گزرے تو ایک لڑکا سارا سے ملنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگا، میں عمران ہوں۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً یہ سارا کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی تھی اور اس بار بھی میں پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اسی لیے میں جان بوجھ کر ان کے ارد گرد چکر لگاتی رہی۔ عمران بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ سارا، تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا۔ تم مجھے پسند کرتی تھی، مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی جان لے لیتی۔ تم اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی۔ اب اگر تم جیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تم جیسی قاتل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر عمران چلا گیا تھا اور سارا بوکھلائی سی اسے دیکھتی رہی تھی۔ تب میں بولی، دیکھ لیا، یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے بلا وجہ اپنے بچے کی جان لے لی ہے۔ وہ بس مجھے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میں سارا کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنے بچے کی جان لے لی۔ عمران کی محبت کیا ممتا سے بڑی ہو گئی تھی؟ سارا کی کہانی جاننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لوں۔ اس لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کیا کرتی تھی کہ کھانا کھا لو، کیونکہ وہ کھانا صرف زندہ رہنے کے لیے کھایا کرتی تھی۔ میں اسے یہی کہتی تھی کہ اگر تم بے قصور ہوئی تو اس طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے مر جاؤ گی۔ دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتا پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ یہ سب سنتی رہی تھی اور پھر ایک دن مجھے کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر۔ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ دنیا ہی اچھی نہیں لگتی۔ اب مجھے محسوس ہوا تھا کہ سارا کی خاموشی کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان وقتی محبت کے جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو بعد میں یہ سب سوچ کر پاگل ہو جائے گا۔ مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی۔ شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا تھا۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی امی نے کہا تھا کہ میں بڑی عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی، مگر سارا نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ مجھے سزا کاٹ لینے دیں، میں بری نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں دوبارہ اپیل کر دی تھی۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ دوسری کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے پوچھا کہ تم نے جج سے کیا کہا؟ تو سارا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے اقرار جرم کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تب وہ کہنے لگی، جب میرا علی ہی زندہ نہیں ہے تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ پھر میں بولی، تم نے علی کو قتل کیوں کیا تھا؟ سارا کہنے لگی، ہاں، مجھے علی کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اب وہ مجھ سے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی۔ مجھ سے بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی، میرا علی میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا اور مجھے ہاتھوں سے اشارے کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو وہ میری طرف دیکھ کر مچل جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اٹھا لو، پر میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ میں بولی، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو ہی نہیں اٹھا پائی؟ تب میں نے اس کا چہرہ زرد ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید سارا قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم کرتی رہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترساتی ہو۔ خیر، مجھے دن بدن سارا سے نفرت ہوتی جا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ عدالت نے سارا کو ایک بار پھر سزائے موت سنا دی تھی۔
جس دن سارا کو موت کی سزا ہوئی وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، اب میں اپنے بیٹے کے پاس جلد جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں بولی، اس دنیا میں تمہیں عمران کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ تو اس نے کندھے اچکائے اور کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہان میں مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ خیر، ہائی کورٹ نے سارا کو سزا موت سنا دی تو اس کے بعد سارا کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی تھی۔ جب اس کی امی اس سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہی تھی، کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا ہے؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور آپ ہیں کہ بہانے بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہیں۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ سارا کی والدہ کہنے لگی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم ایک ایک بات سچ بتاؤ گی۔ سارا خالی خالی نگاہوں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی تھی۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار سارا کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی۔ میں سارا کو لے کر عدالت پہنچ گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج نے سارا سے بیان لیا تو سارا ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج نے سارا کا میڈیکل کروانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس نے کہا کہ سارا کی میڈیکل رپورٹ مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں سارا کو لے کر واپس جیل آ گئی تھی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں نے سارا سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تب سارا بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب سارا کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اس لیے میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں جن میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع دے دیا جائے۔ پھر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگی تھی اور بولی، میری عمر ابھی کم ہے، اگر میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دیں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے سخت نفرت ہے۔ میں بولی، اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، کچھ برس پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میرا شوہر اکبر ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میں امید سے ہو گئی تو اکبر میرا اور بھی خیال رکھنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرے شخص کی آمد ہوئی جس کی وجہ سے ہمارا سکون چین سب کچھ خراب ہو گیا۔ میں چونک گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید سارا اب بھی عمران کا نام لے گی، کیونکہ اکبر اور سارا کی زندگی میں عمران ہی تو آیا تھا۔ لیکن وہ بولی، ہماری زندگی میں نادیہ آ گئی۔ میں نے حیرت سے سارا کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے محلے میں ایک لڑکی آئی تھی، نادیہ۔ وہ بہت حسین تھی، بہت پیاری تھی۔ میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ اس پر لٹو ہو گیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اکبر مجھ سے اکثر یہی کہتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام نادیہ ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ تب میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے لگی تھی۔ میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں نادیہ کو اپنے گھر بلاتی تو اکبر بہت خوش ہوتا تھا۔ میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی۔ ان دنوں علی اس دنیا میں آنے والا تھا۔ تب اکبر مجھ سے کہتا کہ تم نادیہ کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور میں اکثر اسے بلا لیا کرتی تھی۔ مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ پھر ایک دن نادیہ میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹ کر آرام کر رہی تھی۔
مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی نادیہ کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے، اس لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نادیہ اور اکبر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بیہودہ باتیں کر رہے تھے۔ اکبر نادیہ سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا۔ یہ سب دیکھ کر میں پھٹ پڑ تھی۔ میں بولی، اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے۔ مجھے تو لگا تھا کہ نادیہ تم میری دوست ہو، مگر تم نے میری ہی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اور اکبر، مجھے تم سے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ اکبر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اکبر نے مجھے دن رات مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسا مارتا تھا کہ میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ ایک دن اکبر نے مجھے میرے بازو پر مارا تھا اور میرا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ 5 دنوں بعد میری ڈیلیوری ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ تب اکبر نے کہہ دیا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اکبر نے خود ہی میرا بازو توڑا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو ناکارہ ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا، مگر ان دنوں اکبر صبح شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ مگر میں اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا تھا۔ اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں نے اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایتیں نہیں کی تھیں۔ اکبر بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا تھا۔ کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی یہ شکوہ کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے علی سے بہت محبت تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ اکبر آج کل بڑے غصے میں رہنے لگا تھا اور وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرے دل سے اتر گئی ہو۔ میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں صرف علی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن یہ وجہ بھی جلد ختم ہو جائے گی، تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتہ اکبر علی کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے گا۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی تھی، میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی تھی اور یہ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ اگر اکبر نے مجھ سے علی کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کے بنا تو سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ کچھ دن بعد اکبر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آج نادیہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ تب میں پھٹ پڑی اور بولی، میں اس سب کی اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ اکبر نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اکبر نے علی کو اٹھا کر کہنے لگا، یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت زور سے علی کو زمین پر پھینکا تھا۔ وہ زمین پر گرا تو زور زور سے رونے لگا اور اس کے بعد وہ پوری طرح خاموش ہو گیا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی تھی، بھاگ کر علی کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اکبر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے 6 مہینے کے ننھے سے علی نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی، علی کے چہرے پر درد، اس کی آنکھوں میں فریاد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اور اسے تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ علی چیختے چیختے دم توڑ گیا تھا۔ تب اکبر نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگو ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کیا ہے، میری بیوی نے ہمارے بیٹے کو مار دیا ہے۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک طرف علی کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانب میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اس کی بھی جان لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے محلے کے ایک لڑکے عمران کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ عمران کون ہے۔
پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر بھی ڈرامہ کیا اور عمران کو بھی جان بوجھ کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ خیر، جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ میں ابھی تک اسی صدمے میں ہوں۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر جائے اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی تھی، اسے گود میں بھی نہ اٹھا سکی تھی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ علی کے پہلو میں جا کر سو جاؤں۔ مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ سارا رونے لگی تھی۔ تب میں نے اسے کہا کہ صبر کرو۔ میں نے اسے دلاسا دیا تھا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ سارا نے سچ کہا تھا یا من گڑنت کہانی سنا دی تھی۔ خیر، پھر سارا کی پیشی کا دن آ گیا تھا۔ سارا کو عدالت میں پیش کیا تو جج نے رپورٹ دیکھی اور کہنے لگا، آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا؟ تب سارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے ساری داستان جج صاحب کو سنا دی تھی۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ سارا پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پٹکتی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور سب لوگ سارا کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر، 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ سارا بے قصور ہے۔ اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی ہے، جبکہ اکبر کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اسے سزائے موت کی سزا دی گئی ہے۔ سارا آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت روتی رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے۔